بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے میرے ایک لائبریرین دوست نے یہ واقعہ کسی تفسیر کے حوالے سے سنایا تھا کہ اللہ عز و جل نے بہت عرصے پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے علم کو ایک دفعہ پرکھ لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے اسرار الہیہ کے راز چرا کر اس میں مداخلت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے اس فرشتے کو بھیجا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات ساتوں آسمان تک چڑھ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 3 آسمانوں پر جانے پر ان پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اس لیے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7 آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا تھا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو آج سائنسدان سحاب ثاقب کے ٹوٹنے سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے۔ آیت 3 تا 5 کی تفسیر پڑھیں۔ ترجمہ: جس نے 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی ریخان نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے پھر بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ تو اس قدیم قوم کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ان کی یہی تھی کہ وہ شیطانی علوم سے شرک و کفر کے ذریعے اسرار الہی میں مداخلت کرتے تھے اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیکوکار لوگ ان کو منع کرتے کرتے تھک کر اس بستی سے دور جا چکے تھے، کیوں نہ کہ وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ بعض کتب میں چرواہ کا ذکر ہے، کچھ کتب میں مجنوں کا ذکر ہے اور کچھ نے لکھا ہے کہ وہ ایک بچہ تھا۔ بہرحال آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ کسان یا مجنوں غالباً اس قوم کا کاہن تھا، کہتا ہے آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہوگا؟ تو اس کاہن نے زمین پر ہی ایک زانچہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں اطراف میں نظر گھمائی اور پھر اوپر اور پھر نیچے دیکھا اور کہنے لگا میں نے یا میرے موکلین نے آسمانوں پر زمین کی تہ میں بھی دیکھا اور مشرق کے مغرب کے بعد شمال و جنوب میں بھی دیکھا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ تو اب صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں، تو یا میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو۔ اسی لمحے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ نوٹ: اس پر آپ کالے علم کے عالمین کو قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام ہے کہ ایک پوری بستی میں صفِ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ کامل کفر و شرک کے الفاظ بول کر جنات کی خبریں
اور کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اہل علم کی کتاب کا سرسری سا مطالعہ کیا تو اس میں جو طریقے اور الفاظ لکھے تھے وہ سراسر کفر و شرک کے بغیر ممکن نہ تھے۔ ہاں، جس پر قائل علم یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو قرآن آیات سے کاٹ کروانا درست ہے، جیسے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی آخری 2 سورتوں کا نزول ہوا۔ اس کا ایک مقصد نزول ہونے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان قائل علم اور جادو سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ واللہ علم، اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو قائل علم اور جادو کے اثر سے محفوظ رکھے اور اس کے کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ مزید ویڈیو آپ اس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی بٹن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔